السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی، جہاد، فراڈ یا کوئی بیرونی ایجنڈا۔ اسی تناظر میں آگے چلیں گے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے یا ان تینوں عوامل کو ڈیفائن کرنے کے لیے مجھے 2014 سے 2022 تک کا سفر کرنا پڑے گا، اور اس دوران آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ مختصر بات کی جائے، صرف حوالے کی حد تک بات کی جائے اور آپ کو یاد دہانی کرائی جائے۔ تو سامعین محترم، عمران خان صاحب بڑا یونیک طریقے سے سارے کام کرتے ہیں۔ ان کی موومنٹ، ان کی لفاظی بڑی یونیک قسم کی ہوتی ہے، اور جس پیرائی میں وہ بات کرتے ہیں یا جس شد و مد سے وہ بات کرتے ہیں، گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ اگر جھوٹ بھی بولیں تو سچ ثابت ہونے لگتی ہے۔ یہ ملکہ صرف ہمارے عمران خان صاحب کو حاصل ہے، یا پھر کچھ عرصہ قبل جب مختلف جگہوں پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے اور وہاں مجمع ہوا کرتے تو وہاں ایک مداری کرتب دکھایا کرتا تھا، تو وہ جھوٹ کو ثابت کرنے کا جس طرح ماہر ہوتا تھا، بالکل اسی طرح عمران خان صاحب اپنے کام میں ماہر لگتے ہیں۔ تو میں دو لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو عمران خان صاحب نے بڑے یونیک قسم کے الفاظ استعمال کیے، ڈیمانڈ رکھی لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو اس نام کے ساتھ جوڑا: ایک نیا پاکستان۔ نیا پاکستان اگر آپ غور کریں تو 2014 میں عمران خان صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا، لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں کو قائل کیا اس بنا پر کہ ہم پرانے پاکستان میں، جو ان کے بقول ٹھیک نہیں ہے، کرپٹ لوگ ہیں یا دیگر بے شمار ایولز اس پاکستان میں ہیں، تو ہم ایک نیا پاکستان بنانے نکلے ہیں، آپ میرا ساتھ دیں۔ اور اس نعرے کے ساتھ، اس سلوگن کے ساتھ دنیا عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی۔ لیکن سامعین محترم، جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا یہ لفظ نیا پاکستان ملک پاکستان کے لیے کس حد تک درست ہے، یا آئین پاکستان کی روح سے ہم ملک پاکستان کا نام کسی اور فارم میں لے سکتے ہیں یا اس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ تو سامعین محترم، آئین پاکستان کے تحت ملک پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس سے سوا کوئی دوسرا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی دوسرے پاکستان کی ڈیمانڈ کرتا ہے، خواہ وہ نیا پاکستان ہی کیوں نہ ہو، تو یہ آئین سے متصادم ہے اور صاف سیدھا آئین سے غداری ہے۔ انتہائی سینسیٹیو قسم کا یہ ایشو ہے، لیکن ہمارے ہاں اس ایشو کو ریفارمز میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ لفظ ہمیں یوز کرنا چاہیے یا نہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے آپ کے ملک کی سلامتی ہے، آپ کے ملک کے نام کی پہچان ہے۔ تو اگر کوئی شخص نئے پاکستان کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کا جغرافیہ کیا ہونا چاہیے، یا جو شخص ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے دماغ میں وہ کون سا جغرافیہ گھوم رہا ہے، وہ حدود و قیود کیا ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ لفظ انتہائی غیر مناسب آئین کے مطابق ہے۔ پھر بات کرتے ہیں حقیقی آزادی۔ حقیقی آزادی کا لفظ انہوں نے بہت بعد میں آ کے یوز کیا اور برموقع یوز کیا، جو ان کا پلان تھا اس کے مطابق یوز کیا۔ تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کے خیالات ہیں کہ اگر پاکستان 14 اگست
1947 کو مارز وجود میں آ گیا تھا، جسے اب وجود میں آئے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، اور ٹھیک ایک ماہ بعد 14 اگست 2022 کو پاکستان 75 سال کا ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان 75 سال سے آزاد ہے، اور ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے کسی طرح کی حقیقی آزادی کی بات کرنا گویا ملک کو ڈیوائیڈ کرنے، یا یہ کہہ لیں کہ آزادی جو آپ نے 1947 میں حاصل کی اس کے اوپر شکوک و شبہات ظاہر کرنے یا اسے نہ ماننے کے مترادف ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تو دو الفاظ تھے۔ اب میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں اور بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں 2014 سے اب تک۔ تو سامعین محترم، 2014 میں انتخابات ہوتے ہیں اور نواز شریف صاحب کی پارٹی PMLN اکثریت حاصل کرتی ہے، اور یوں وہ الیکشن جیت جاتی ہے، پاکستان میں حکومت بناتی ہے۔ اور اس دن سے عمران خان صاحب ایک الزام لے کے عوام میں آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اور پھر وہ 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس پر کمیشن بنتا ہے، کمیشن یہ رپورٹ دیتا ہے کہ کسی طرح کی منظم دھاندلی نہیں ہوئی، البتہ کچھ بے قاعدگیاں ضرور ہوئی ہیں۔ تو سامعین محترم، یہاں عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ٹھس ہو جاتا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ایک اور الزام کی۔ جب یہاں ان کا یہ بیانیہ دم توڑ جاتا ہے تو وہ چونکہ ماہر ہیں ان کاموں کے، تو وہ 35 پنکچرز کا بیانیہ لے کے آ جاتے ہیں، وہ ایک الزام گھڑ لیتے ہیں اور کافی عرصہ اسے بیچتے ہیں اس منجن کو۔ لیکن یہ بھی نہیں چلتا، ایک ٹی وی اینکرز کے شو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ایک جنرل نے یہ بتایا تھا، ادروائز مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو گویا عمران خان صاحب کا دوسرا جھوٹ عوام کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن وہ باز نہیں آتے۔ ملک میں پھر وہ احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں، مارچز کرتے ہیں، پھر دھرنے دیتے ہیں، پھر 126 دن کا دھرنا دیا جاتا ہے۔ پیٹ طاہر القادری صاحب کی جماعت انہیں ساتھ ملاتے ہیں، سیاسی کزن قرار دیتے ہیں، اور دونوں اصحاب مل کے پھر جو دنگل سجاتے ہیں اور جو لینگویج یوز کرتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ آپ سب نے سنا، اور ہمارا میڈیا 24 آور ان کو دکھاتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے پیچھے کیا تھا یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ جب حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ پر حملہ کرتے ہیں، پھر اسی طرح PTV پہ حملہ کرتے ہیں، گویا وہ انارکی پھیلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور حکومت کو یہ کہتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب ہم حملہ کر دیتے ہیں PTV پہ تو لازمی بات ہے کہ حکومت کوئی کارروائی کرے گی، اس طرح انارکی پھیلے گی اور جنگ و جدل کا سماں ہوگا۔ ویسے انہوں نے کسر کوئی چھوڑی نہیں ہے، کافی کچھ انہوں نے معاملات وہاں پہ کیے۔ بہرحال انہوں نے لاقانونیت کی بھی انتہا کی، پولیس کو مارا اور بہت کچھ ہوا۔ باقاعدہ انہوں نے حملہ کیا PTV پہ، اور آج کے صدر جناب عارف علوی صاحب وہ ہدایات لیتے رہے۔ اس سلسلے میں ایک آڈیو بھی وائرل ہے اور ویڈیو کلپ بھی حملہ ہونے کی، اور جب وہ حملہ آور تھے اس وقت کی بھی وائرل ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ایک سنگین جرم تھا ایک چلتی حکومت، ایک جمہوری حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی،
ایک کوشش تھی، اور یہ آئین پاکستان کے مطابق ایک جرم ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ یہاں باز نہیں آئے، اس حکومت کو انہوں نے کام کرنے نہیں دیا، یعنی نواز شریف صاحب کی اس حکومت کو انہوں نے تعمیر و ترقی کا کام بھی نہیں کرنے دیا۔ یعنی عوام کو جو فائدہ ہونا تھا، ایک تو حکومت کے خلاف تھے، اور ایک جو عوام کو فائدہ ہونا تھا وہ کچھ کام کر رہے تھے، تو وہاں بھی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے سی پیک ایک معاہدہ ہونا تھا، جو چائنا کے صدر نے پاکستان آنا تھا، اور یہاں انہوں نے جنگ و جدل مچائی ہوئی تھی تو وہ نہیں آئے، اس طرح وہ سی پیک کا معاہدہ جو تھا وہ بھی تاخیر کا شکار ہوا، اور آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان کو الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوا۔ پھر بات کرتے ہیں اپوزیشن کے خلاف عوام کو گمراہ کرنا۔ اس میں بھی عمران خان صاحب پیچھے نہیں رہے، خاص کر دو جماعتوں کو، جو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان دونوں کے چونکہ مقبولیت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے سامنے بہت مشکل تھا عمران خان صاحب کا پولیٹیکلی سروائیو کرنا، تو انہوں نے ٹارگٹ کیا ان دونوں جماعتوں کے سربراہان کو، اور وہ دونوں مقبول لیڈرز تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کے خلاف بھی اور دوسرے کے خلاف بھی چوری کے متعدد الزام لگائے، اور ہوا یہ کہ اس طرح عوام میں یہ تاثر دیا کہ یہ دونوں کرپٹ ہیں، دونوں بے ایمان ہیں، دونوں جھوٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی دوران ایک پاناما کا معاملہ اٹھا، اس پاناما میں نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ بنایا گیا، اسے پروب کیا گیا، پروسیکیوٹ کیا گیا۔ آپ نے دیکھا جے آئی ٹی بنی، اور اس جے آئی ٹی کے سربراہ کی موجودگی کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے سی جے پی ثاقب نثار صاحب، جو عمران خان صاحب کے خاص الخاص تھے، انہوں نے ایک حاضر جسٹس جو اعجاز الحسن صاحب ہیں انہیں سپروائزر مقرر کر دیا۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ 10 والیوم بنے، لیکن جب فیصلہ آیا تو صرف اتنا کہ کرپشن کے ثبوت نہیں ملے، اقامہ رکھنے اور اپنے بیٹے کی فیکٹری سے ریسیویبل پے کو گوشوارے میں نہ شامل کرنے کی پاداش میں معزول کیا جاتا ہے، یعنی اس وقت کے پی ایم صاحب کو معزول کر دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک سازش تھی، اس سازش کو بے نقاب اگرچہ 2018 میں آ کے جاوید ہاشمی صاحب نے کیا جب وہ پی ٹی آئی کے صدر تھے، لیکن چونکہ اس وقت کا ماحول کچھ اس طرح کا تھا کہ اسے پرسیو نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا وہ معاملہ دب گیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سی جے پی کی ویڈیوز جس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو میں آرام سے ڈی سیٹ کر دوں گا، پھر وہ ایک جگہ آڈیو ان کی وائرل ہوتی ہے، اس میں بھی وہ اسی طرح کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کا آپ نے دیکھا کہ جسٹس شوکت عزیز صاحب نے آ کے ٹی وی پہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا، یا پریس کانفرنس تھی، اس میں جو کچھ انہوں نے کہا۔ پھر اینڈ کے اوپر آپ دیکھیں کہ جس جج نے یہ فیصلہ دیا تھا معزولی کا، تو آپ دیکھیں جج ارشد ملک صاحب، انہوں نے اپنی ویڈیو وائرل کر دی، اعترافی ویڈیو، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پریشرائز کیا گیا، میری ویڈیوز جو پرانی ویڈیوز تھیں، بیئر ویڈیو، ننگی ویڈیوز، وہ مجھے دکھائی گئیں، مجھے بلیک میل کیا گیا اور مجھ سے مطلوبہ فیصلہ لیا گیا۔ تو سامنے محترم یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال 2018 کے الیکشن ہوتے ہیں، عمران خان صاحب برسر اقتدار آ جاتے ہیں، وہاں بھی آر ٹی ایس کا فیل ہونا اور دیگر بہت سارے معاملات، ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ عمران خان صاحب برسر اقتدار آ جاتے ہیں، اور جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو 4.25 سال وہ حکومت کرتے ہیں۔ اس دوران وہ معیشت کا بیڑا غرق کرتے ہیں، معیشت پاکستان کی تباہ حال ہو جاتی ہے۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب جب ان لوگوں کی حکومت گئی ہے پی ایم ایل این کی، تو جی ڈی پی آپ کی 5.6
تھی، جبکہ عمران خان صاحب کے دور میں مائنس میں گئی اور پھر انکریز ہونا شروع ہوئی، لیکن معیشت بدستور تباہی کے دھانے پہ تھی، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی تھی، ڈالر ریکارڈ اضافہ کر چکا تھا اور بے روزگاری ملک میں عام ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے معاملات تھے جو شعبہ زندگی جتنے بھی تھے وہ سب معدوم ہو کے رہ گئے تھے۔ غریب کا جینا دو بار ہو گیا، اور پھر ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا، اور جب انہیں یہ علم ہو گیا پھر انہوں نے کچھ معاہدے کیے IMF کے ساتھ، وہ بڑے سخت قسم کے تھے، وقت پہ نہ کر سکے، اور انہیں یہ علم ہو چکا تھا کہ میں آگے سروائیو نہیں کر سکوں گا، تو انہوں نے ایک نئی چال چلی، ایک مراسلہ جو نارمل وے میں ایک کورسپینڈنس ہوتی ہے، وہ بیانیہ انہوں نے لیا اور وہ لے کے عوام میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے لہرا رہا کر بتایا کہ جی یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، امریکن سازش ہے، امریکن اس میں انوالو ہیں، پاکستان کے سیاستدان انوالو ہیں، اپوزیشن کے کچھ، اور اسی طرح میڈیا انوالو ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی آپ نے سنا جو کچھ ہوا، بہت لمبی داستان غم ہے۔ تو سامعین محترم، وہ یہ ایجنڈا لے کے آگے بڑھے۔ تو آپ سب نے دیکھا کہ اسی دوران، حکومت کے دوران ہی جب وہ تھے تو انہوں نے کافی سارے ایسے کام بھی کیے کہ جھوٹے مقدمات بنائے اپوزیشن کے لیڈران پر، اور ان کی ریپو کو خراب کرنے کے لیے، عوام میں یہ تاثر دینے کے لیے کہ جی یہ لوگ واقعی کرپٹ ہیں، انہیں پابند سلاسل کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ کچھ جھوٹے مقدمات تھے، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، اور اس طرح کے بے شمار نام ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ تو پھر جھوٹے مقدمے تھے، وہ لوگ رہا بھی ہوئے۔ اچھا، جب یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں کہ جی مراسلہ ایک اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور سازش قرار دیتے ہیں، اور اسے اس شد و مد سے پیش کرتے ہیں کہ گویا وہ سچ ثابت ہونے لگتا ہے۔ اس دوران اسے پروب کرنے کے لیے وہ پریکٹیکلی نہیں بلکہ جلسوں میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سپریم کورٹ میں بھی بھیج دیا ہے، میں نے یہ تینوں آرمی چیفز کو بھی بھیج دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اس کی ایک میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کے دور میں، تو وہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جان نہیں ہے، یہ ایک مراسلہ ہے، ایک روٹین میٹر ہے، اور یہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، اور کسی طرح کے ثبوت سازش کے نہیں ملے۔ بڑی واضح طور پہ وہ جو ڈیٹیل اس کی ہوتی ہے، اعلامیہ جاری ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب اس کو بھی نہیں مانتے، وہ بدستور جلسے جلوس کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہماری بہت ساری ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے۔ پھر امریکن انوالو ہوتے ہیں، ان کا بیان آ جاتا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویئر معاملہ صرف یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب میں سروائیو نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اس طرح کی چال چلی۔ اس دوران جب یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب اب اس سسٹم کو سنبھالا نہیں دے سکتے، تو آپ سب نے دیکھا کہ اپوزیشن متحد ہو گئی، PDM نے کمر کس لی، اور ہوا یہ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، جس سے وہ PTI کو ڈرا رہے تھے محض کہ یہ رائے راست پہ آ جائیں، لیکن وہ نہیں آئے، اور بالآخر وہ مجبور ہو کر، انہیں پتہ تھا کہ معیشت بہت تباہ حال ہے، بہت مشکل ہے اگر کسی کے گلے حکومت پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انٹلیکچوئلز نے، تھنک ٹینکس نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا، اور یوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے معاملہ اٹھا اور اپوزیشن پیش کی گئی۔ اور پھر اس دن سے عمران خان صاحب کو جب یقین ہو گیا یہ تو واقعی میری حکومت کے در پہ ہیں، تو انہوں نے پھر کوشش کی مذمت کرنے کی، یا یہ کہہ لیں کہ دنیا کو دکھانے کی مذمت کی، بہرحال کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جب یہ ہوا تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بڑی
غلط قسم کے اقدامات اٹھائے۔ ایک تو جب اس طرح کی کوئی موشن خاص کر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ہو جائے تو آئین کے مطابق وزیر اعظم باؤنڈ ہو جاتا ہے، اسے یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلی تحلیل کر سکے۔ لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ ووٹنگ کے سلسلے میں رخنہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اپنے اسپیکرز کا استعمال کیا، اور قاسم سوری جو تھے انہوں نے پریزائڈ کیا، اور آپ سب نے دیکھا کہ انہوں نے ووٹنگ نہیں کروائی۔ اور اسی دوران فواد چودھری صاحب نے ایک معاملہ اٹھا دیا، اور اسی کو بیس بنا کے آرٹیکل 5 کا، تو آپ نے دیکھا کہ اس کو یہ لے کر انہوں نے مقدمہ اس طریقے سے بنایا کہ جی یہ سازش ہوئی ہے، اور اسمبلی کا یہ سیشن ختم کیا جاتا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس مسترد کی جاتی ہے، اور وہ اٹھ کے چلے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں انٹروین کیا گیا، سو موٹو ایکشن ہوا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا، اور سو موٹو ایکشن میں آپ سب نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا، باؤنڈ کیا گیا کہ آپ باقاعدہ ووٹنگ کروائیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس بائنڈنگ کے تحت، اس حکم کے تحت پھر ووٹنگ کا دن آتا ہے، تو پھر اسپیکر اسد کیسر صاحب پریزائڈ کرتے ہیں اسمبلی کو، اور وہ تاخیری عربے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ سارا دن گزر جاتا ہے، رات کے 11 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اس دوران اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور پھر انٹروین ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ، دونوں عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر عمران خان صاحب کو یہ احساس ہو گیا کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہوگی، تو پھر اسد کیسر صاحب پھر بھی باز نہیں آتے، اور بالکل 11:30 بجے آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی میں اجلاس کی کارروائی جاری نہیں رکھ سکتا، میں عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری کا عہد کر چکا ہوں، میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ مستعفی ہو کے چلے جاتے ہیں، اور ڈائس جو ہے وہ ایاز صادق صاحب کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ یوں اس پروسیس کو آگے چلاتے ہیں۔ ایک تو یہ سلسلہ ہو جاتا ہے، اور یوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس طرح عمران خان صاحب کی حکومت رات کے 12 بجے ختم کر دی جاتی ہے، لیکن عمران خان صاحب پھر بھی کوئی اور معاملات کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سب نے دیکھا۔ پھر وہاں کیا ہوتا ہے وہ سلسلہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو سامنے محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا، جتنا کچھ، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ وہ لفظ نیا پاکستان اور حقیقی آزادی، یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے لے کے آتی ہیں۔ تو نیا پاکستان کی یہاں ضرورت نہیں ہے، اسی پاکستان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر ریفارمز کی جا سکتی ہے، اور پاکستان کی شناخت کو نہ بگاڑا جائے۔ اور حقیقی آزادی وہ جو چاہ رہے تھے وہ کچھ اور چاہ رہے تھے، شاید ان کا پلان فیل ہو چکا۔ بہرحال یہ کچھ عمران خان صاحب کا ایجنڈا تھا، یہ ان کی سازش۔ اس کے بعد باقی معاملات آپ سب نے دیکھے، وہ اس طرح کے معاملات پیدا کر کے، انارکی پیدا کر کے، وہ شاید اپنے ایجنڈے پہ کاربند تھے، لیکن چونکہ پاکستان میں جمہوری سسٹم ابھی پنپ رہا ہے اور اب کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے، الحمدللہ ایسا نہیں ہوا، اور پاکستان اس انتشار سے، اس فساد سے بچ نکلا۔ تو سامعین محترم، یہ کچھ عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے پاک فوج کو بھی نہیں چھوڑا، پاک فوج کے لیے بھی انہوں نے نیوٹرل کا لفظ، جب فوج نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں تو عمران خان صاحب نے انہیں جانور قرار دیا، یہاں تک کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، فوج تباہ ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ ایجنڈا تھا جو آہستہ آہستہ وہ ان کے زبان پہ آ رہا تھا۔ تو سامنے محترم، یہ کچھ عمران خان صاحب کی چال تھی۔ بہرحال الحمدللہ کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اور تمام تر مشکلات کے باوجود سیاسی ہمارے جو فنڈر تھے انہوں نے بہرحال بر وقت فیصلہ کیا، اور
ایک نئی حکومت بنائی، اگرچہ یہ 1 سال کے لیے ہے، لیکن یہ ہر لحاظ سے وہ جو ایجنڈا عمران خان صاحب لے کے چلے تھے نئے پاکستان کا، گاڈ نوز بیٹر کہ وہ کس فارم کا ایجنڈا تھا، لیکن یہ بہت بہتر ہوا کہ جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے اس کی راہ تلاش کی گئی۔ اگرچہ مشکلات ہیں، لیکن مسلمان مشکلات سے نہیں گھبراتے، وہ ہمت کرتے ہیں، اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ تو سامنے محترم، یہ کچھ معاملات تھے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ 25 مئی کا بھی آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا۔ اگر یہ نارمل وے میں ہوتا تو وہاں ایک KPK کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت وہ یہ دھمکیاں نہ دیتی کہ ہم فورس کا استعمال کریں گے، اور باقاعدہ وہ فورس لے کے کیپٹل پہ حملہ آور ہوئے۔ اور پھر عمران خان صاحب کا اپنا بیان، جب وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور ڈی چوک میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اس لیے منع فرما دیا، اس لیے منع کر دیا کہ جی وہ دنگا فساد ہو سکتا تھا، انفیکٹ میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا۔ تو سامنے محترم، تحریکیں اسلحہ لے کر نہیں چلتی ہیں، سیاسی تحریکیں، یہ کوئی جہادی تحریک نہیں تھی کہ آپ اسلحہ لے کے آئے تھے۔ بہرحال یہ ایک ایجنڈا تھا جو ناکام بنا دیا گیا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کون سی نئی چال چلتے ہیں، آپ اور میں اس کے منتظر ہیں۔ بہرحال یہ ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب ایک جھوٹے سیاستدان ہیں، اور وہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، جسے باقاعدہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے مہر ثبت کر دی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈیسیژن دیا ہے، اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک فراڈ تھا۔ یہ مینشن ہے اس فیصلے میں، اگرچہ وہ اضافی نوٹ ہے، لیکن اس فیصلے میں یہ مینشن کیا گیا ہے، اور ساتھ عمران خان صاحب کا بیانیہ اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دے دیا گیا، غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ یوں عمران خان صاحب کے اقدامات کو، صدر پاکستان کے اقدامات کو، اور دونوں اسپیکرز کے اقدامات کو، یہ کل 5 لوگ ہیں جنہوں نے آئین شکنی کی، قانون توڑا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق ڈیسیژن یا جزا سزا کا معاملہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا ہے، اور اب پارلیمنٹ کو چاہیے کہ ملکی مفاد میں یہ نہ دیکھیں کہ کیا نقصان ہوگا، یہ دیکھیں کہ کس قدر جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، تعمیر و ترقی کو روکا گیا، اور عوام کا جینا محال کیا گیا۔ بے شمار اس کی وجوہات ہیں۔ اب وہ یہ کریں کہ جس نے قانون شکنی کی ہے، آئین توڑا ہے، اس کے خلاف ریفرنسز بنائیں اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں بھیجیں۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر ریفرنس بنا کے بھیجیں، تاکہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، اور نااہلی کی تلوار جو ہمیشہ دوسروں پر یہ لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ معاملہ بھی ان کے اوپر آئے، اور یہ سازشی ٹولے جو ہیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں۔ اس کے بعد آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی بنانا چاہیے، اور بالکل شفاف طریقے سے اسے پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے، اور یقیناً ڈیسیژن آ چکا ہے اور فیصلہ دے دیا جا چکا ہے کہ ان لوگوں نے آئین شکنی کی ہے، تو اسے پراپر وے میں پرسیو کیا جانا چاہیے، اور قرار واقعی سزا ان کو دی جانی چاہیے، تاکہ آئندہ اس ملک میں اس طرح کا کھلواڑ کوئی نہ کرے۔ اور یوں تعمیر و ترقی کہ جب پاکستان چل پڑتا ہے تو اس طرح کے لوگ آ کے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان دن بدن پیچھے کو جا رہا ہے، اور اس کی وجوہات کچھ اور بنا کر، کچھ اور پیش کر کے عوام کے سامنے رکھ لی جاتی ہیں۔ بہرحال اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے
ضروری نہیں کہ آپ میرے اس تجزیے سے متفق ہوں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ جو اسپیکٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ بھی اسے اپنے تئیں جانچنے کی کوشش کیجیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے اس بیانیے سے متفق ہوں گے۔ تو سامعین محترم، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔